ایفرٹس فار انفورسمنٹ آف اسلامک لاز۔ ضیاء الحق حکومت کے بارے میں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا جو دور حکومت تھا وہ اسلامی قوانین کے لحاظ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کافی ایسے قوانین انٹروڈیوس کیے تھے، بنائے تھے، جن کا براہ راست تعلق اسلامی قوانین سے تھا، تو اسے کافی لوگوں نے پسند بھی کیا۔ Since the establishment of the state, a vast majority of the population had desired to see the enforcement of Islamic laws in the country. Toward this aim, various political parties had run a campaign in 1977. آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ایک آئیڈیالوجی کے تحت وجود میں آیا، اور جو ہمارا مذہب ہے، لازمی بات ہے وہ ہمارا ایمان ہے، تو جب بھی ہم کسی اسلامی قانون کے نفاذ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر عوام میں بھی ایک جذبات لازمی سامنے آتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی قوانین کا نفاذ ہو۔ تو ضیاء الحق نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے مختلف قسم کے قوانین نافذ کیے تھے۔ تو انہوں نے چارج لیتے ہی کیا کیا، ایک تو انہوں نے اسلامک حدود اور تعزیرات آرڈیننس دیا، یہ انہوں نے فروری 10 1979 کو 1979 کو دیا تھا، تو وچ از دا مائل اسٹون ٹورڈ دا اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک سسٹم ان دا کنٹری۔ تو وہی بات آ گئی ہے کہ یہ ایک سنگ میل تھا، یہ ایک بہت بڑا قدم تھا کہ ملک میں ایک اسلامی نظام نافذ کیا جائے۔ اسلامی نظام میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ جو آپ کے اسلام میں، قرآن میں، جو سنہ میں حرام ہے وہ آپ کے ملک کے قانون میں بھی حرام ہوگا، اور جو حلال ہے وہ آپ کے ملک کے قانون میں بھی حلال ہوگا، اور دوسری بات یہ جو سزائیں ہوں گی وہ شریعت کے مطابق دی جائیں گی۔ تو اس میں پھر کیا ہوا کہ جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے ڈرنکنگ، ایڈلٹری، تھیفٹ، جس طرح چوری ہے، ڈاکہ ہے، شراب ہے، زنا ہے، تو اس میں آپ کے اوپر جو اسلام سزا دیتا ہے وہی سزا پھر کون دے گا، یہ گورنمنٹ بھی آپ کو دے گی۔ تو اس میں پھر پہلا آتا ہے زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس۔ زکوٰۃ آپ جانتے ہیں کہ ایک اسلامی نظام ہے جس کے ذریعے آپ امیر سے دولت لے کے غریبوں کو دی جاتی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک آرڈیننس پاس کیا، ایک قانون پاس کیا۔ تو اس میں پھر یہ تھا کہ 2.5% جو پرسنٹیج ہے اسلام میں بھی، یہ آپ کے زکوٰۃ کے اوپر ڈیڈکشن ہوتی تھی، اور پورے بینکس جتنے بھی پاکستان میں تھے ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے 2.5% جو اکاؤنٹس میں بیلنس ہے لوگوں کا، اس کے اوپر آپ نے اپلائی کر کے ڈیڈکٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک فاؤنڈیشن بنائی گئی زکوٰۃ کی فروری 1982 میں۔ Federal government established the National Zakat Foundation. The objective behind the creation of this institution was the training of those deserving zakat so as to end their dependency on zakat. To this aim, a sum of 100 million rupees was allocated initially. تو بات یہ ہے کہ حکومت کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ امیر عوام سے لے کے غریب عوام میں دیا جائے، بلکہ انہوں نے ایک سیٹ اپ بھی بنایا جس کے اندر خزانے سے کچھ فنڈز بھی دیے، ٹھیک ہے، اور یہ 100 ملین کا فنڈ تھا۔ 1 ملین جو ہوتا ہے وہ 10 لاکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وفاقی شرعی عدالتیں بنائیں، فیڈرل شریعہ کورٹ، تو یہ وہ کیسز سنتے تھے کہ جو شریعت کے مطابق اس میں فیصلے کیے جا سکیں اور اسلامی قوانین کا نفاذ ہو سکے۔ اب دیکھیں، جیسا کہ اس میں 3 ججز تھے، ایک بینچ بنایا گیا تھا، جس طرح ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتا ہے، سب سے بڑا کورٹ ہے، اور اس کے بعد پھر ان اپیلیٹ شریعت بینچ کنسسٹنگ آف 3 ججز۔ ہوتا کیا تھا کہ اس کورٹ کے پاس مطلب پاورز تھے، کوئی بھی قانون اگر ان کو نظر آتا تھا کہ جو اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے منافی ہے، تو وہ اس کو کینسل کر سکتے تھے، سسپینڈ کر سکتے تھے، ختم کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ the verdicts of شریعت بینچز were binding upon all، سب اس کے انڈر آتے تھے، مطلب سب اس کے پابند تھے حکم ماننے کے، تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہی کیوں نہ ہو، وہ بالکل اس آرڈر کو کیا کریں گے، تسلیم کریں گے۔ ہاں، قانون میں ہمیشہ آپ یاد رکھیں اپیل کا ایک آپشن جو ہے، ایک راستہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی ایسی چیز لگے کہ جو شریعت بینچ نے صحیح نہیں کی، یا سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی چیز صحیح نہیں آئی، تو پھر وہ آپ اپیل کر سکتے تھے ان کورٹس میں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو حق دیا گیا تھا۔ بلاسفیمی ایکٹ یہ ہے توہین رسالت۔ آپ نے پچھلے دنوں بھی سنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اس سے پہلے فرانس کے سفیر نے کی تھی، پھر آپ نے یہ انڈیا میں
نپور شرما جو BJP جو حکومتی پارٹی ہے ان کی یہ MNA ہیں، منسٹر ہیں ان کی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ تو بات یہ ہے کہ ان گستاخیوں کو ایک تو ہم اپنے جذبات اور اسلامی تناظر سے اٹھاتے ہیں، خلاف اس کے بولتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور دوسرا حکومتی لیول پہ بھی اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ تو ایک قانون کی ایک شق ہوتی ہے۔ آرٹیکل 298 آف دا کانسٹیٹیوشن was amended to the effect that anyone found guilty of blasphemy towards the righteous caliphs, the family of the Prophet, and the companions of the Prophet could get up to 3 years of rigorous imprisonment or fine or both۔ تو کیا کیا گیا؟ قانون کا حصہ بنایا گیا کہ اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، خلفاء کی، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کی بے عزتی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، تو آپ کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے، بامشقت سخت سزا ہو سکتی ہے، یا اس کے اگینسٹ آپ کو جرمانہ دینا پڑ جائے گا، یا سزا بھی ہوگی اور جرمانہ بھی دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ پھر پاکستان اور اسلامیہ اسٹڈیز کے یہ جو مضامین ہیں ان کو کمپلسری کیا گیا، یہ بھی ایک حصہ بنایا گیا قانون کا، کانسٹیٹیوشن کا۔ اس کے علاوہ احترام رمضان آرڈیننس ہے۔ رمضان کے دوران اگر آپ پبلک پلیسز میں کھانا پینا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ وائلیشن ہوگی، یہ آپ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایٹنگ، اسموکنگ، ڈرنکنگ جو بھی مطلب کیا جائے گا پبلک پلیس پہ، وہ کیا ہوگا؟ وہ حرام کنسیڈر کیا جائے گا، اور اس کی 3 مہینوں کی سزا یا فائن کے مرتکب ہوں گے۔ ضیاء آلسو ڈائریکٹڈ اسٹیبلشمنٹ آف صلاۃ کمیٹیز۔ تو کمیٹیاں بھی بنے۔ کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ کچھ ممبرز اس میں لیے جاتے ہیں جو ایک مقصد پہ کام کرتے ہیں۔ وفاقی محتسب آپ جانتے ہیں، وفاقی کہتے ہیں فیڈرل، محتسب کہتے ہیں احتساب، جہاں حساب کتاب ہو۔ تو اس میں ایسا کیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کا اگر کوئی شکایت ہے کسی گورنمنٹ ادارے کے خلاف یا کسی سرکاری بندے کے خلاف، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک وائٹ پیپر پہ آپ لکھ سکتے ہیں شکایت، اور وفاقی محتسب کا جو ادارہ ہے وہاں پہ آپ سبمٹ کر سکتے ہیں اس سرکاری ادارے یا سرکاری بندے کے خلاف۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو پھر قانون کے مطابق انصاف دیا جائے گا۔ تو ان شارٹ، the protection of citizens' right for the attainment of this objective, in June 1981 ضیاء announced the establishment of institution وفاقی محتسب بنایا۔ یہ 4 سال کے لیے بنایا جاتا تھا، اور وائٹ پیپر پہ یہ کمپلینٹ لکھ سکتے تھے۔ مجلس شورا کیا تھا؟ شورا مطلب جہاں مشورہ ہوتا ہے، تو 50 بندوں کا ایک ایک مجلس شورا بنایا گیا۔ دسمبر 1981 میں ضیاء الحق نے یہ کیا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو اسلامی نظام ہے، اسلامی سوسائٹی ہے، اس کے اندر جو لوگوں کی ضروریات ہیں، جو لوگوں کے مقاصد ہیں، جو آپ کے اسلام کا مقصد ہے، اس کو صحیح طریقے سے سوسائٹی کے اوپر اپلائی کیا جائے۔ سب سے بڑی بات جو آخر میں لکھی گئی ہے، انٹرسٹ فری بینکنگ۔ یہ جو سود ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے اسلام میں، آپ جانتے ہیں، تو پھر وہی نظام آپ کے ملک میں بھی ہونا چاہیے۔ سود کا کنسیپٹ آپ جانتے ہوں گے۔ تو اس آبجیکٹو کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا اکنامک سسٹم بنایا جائے جس میں سود نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ سود جو ہے حرام ہے۔ اگر آپ کی اکانومی ہی سود کے اوپر چلے گی تو پھر وہ جو آپ کی انکم ہوگی وہ بھی حرام کنسیڈر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو انٹرسٹ فری بینکنگ کا انہوں نے ایک پالیسی دی۔